سر آپ جو ہے پریکٹس پر بہت زور دے رہے ہیں، بار بار یعنی میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھی ہیں، آپ پریکٹس پر زور دیتے ہیں۔ تو سر اس کے لیے یعنی جس کے پاس پارٹنر نہ ہو پریکٹس کرنے کے لیے، تو وہ کس طرح پھر پریکٹس کریں گے؟ سر محسن سر، آپ نے بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ کویسچن پوچھا۔ دیکھیے، ہمارے ہاں نارملی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پسماندہ علاقوں کے ہوتے ہیں۔ اپرچونیٹیز ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو دیتے ہیں کہ بھائی وہ کسی اچھی اکیڈمی میں جا کے بڑے بڑے فی پے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل آپ کا سب سے جو بیسٹ اسپیکنگ پارٹنر ہے وہ اے آئی ماڈل چیٹ جی پی ٹی ہیں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ایپ کو انسٹال کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو پشتو میں کہہ سکتے ہیں، اردو میں، ہندی، بنگالی، افغانی، جو بھی آپ کی لینگویج ہو، آپ اسی میں اس کو انسٹرکٹ کریں کہ بھائی آپ میرے ٹیچر بن جائیں، میں انگریزی سیکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے 1 مہینے کا شیڈیول لا کے دیں۔ وہ آپ کو ایز اٹ از شیڈیول لا کے دے دے گا۔ آپ ڈیلی جب بھی آپ فری ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پارٹنر کی ضرورت ہوگی تو آپ پارٹنر کو ڈھونڈیں گے، اس سے ٹائم لیں گے، اس کو وقت دیں گے، پی جی کے لیے ادھر جائیں گے یا پھر اس کو بلائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ایپ کو انسٹال کریں، ٹھیک ہے؟ بیسک لیول پر یہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں۔ آج سے ہی آپ اس کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ، ٹھیک ہے، ٹوٹی پوٹی انگریزی میں آپ اس کو کہہ دیے کہ میں مسٹیک کروں گا، آپ میری مسٹیکس کو بھی ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میری ہیلپ کریں تاکہ میں 30 دنوں میں اپنی بیسک انگلش کو ایڈوانس میں لے کے جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ پارٹنر فار اینی باڈی۔ اب صادق سر سے ایک اہم سوال پوچھنے جا رہا ہوں۔ صادق سر، جو لوگ ابراڈ جا رہے ہیں اور ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یعنی آئلٹس وغیرہ، تو ان کی پریپریشن جو ہے وہ یعنی کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آپ کا کویسچن جو ہے وہ بہت ہی صحیح کویسچن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہم سوال ہے۔ دیکھیے سر، آئلس، پی ٹی، ڈیولنگو، جی آر ای، جو بھی ہمارے پاس انگلش لینگویج پروفیشنسی جو سرٹیفکیٹس ہیں، اس کو ایکوائر کرنے کے لیے 4 موڈیولز ہوتے ہیں۔ موڈیولز مین 4 چیزوں میں سے آپ کے اسسمنٹ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے آپ کی رائٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو رائٹنگ میں پھر آپ کی گرامر، ٹینسز، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں بیسک آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہوتی ہیں اسپیکنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ لسننگ۔ ان تمام چیزوں کو اسیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کو بینڈ دیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک یونیورسٹی پر یہ ویری کرتا ہے، ہر ایک یونیورسٹی پہ، کہ آپ یو کے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یو ایس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لینگویج سرٹیفکیٹ کو ایکوائر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے کوئی اسٹوڈنٹ کلاس 9 سے ہی لے کر 9th 10th پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس میں اپنی ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور اسپیکنگ پر صرف تھوڑا سا بھی دھیان دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ وہ ایزیلی اس تمام ٹیسٹ کو جو ہے اس کو صرف اپنا ایک سیلیبس ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ کے اس کے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، اس کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ کویسچن، کہ کویسچن کا آنسر کیسے دیا جاتا ہے۔ آج کل جتنے بھی ہمارے پاس یو کے وی آئی آئلس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر ڈیلیور ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو کمپیوٹر ڈیلیور ٹیسٹ بہت ہی آسان ہیں، پیپر ڈیلیور ٹیسٹ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس خود کو کلاس 9 سے ہی اپنی گرامر، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اس کو امپروو کرنا چاہیں تو ایف ایس سی کے کلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا آئل جو ہے وہ ایزیلی وہ کلیئر کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی اس کے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی پریپریشن نہیں کی ہے، کوئی انٹینشن اس کی نہیں ہے، تو پھر وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کے انگلش کا لیول کیسا ہے اور کیسے پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن اس نے تمام کی تمام چیزوں پر غور کرنا ہے، اس پر پریکٹس کرنی ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اینڈ اسپیکنگ، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسے ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی اسپیکنگ اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کی رائٹنگ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں۔ تو بالکل آپ کا جو ڈیزائر بینڈ ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں پہ کام کریں۔ پھر آپ دیکھیں، اپنی اسیسمنٹ کریں۔ بہت سارے ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ مثال کے طور پر آئل سدی شال کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آئل ساپی اسٹوڈیو کو دیکھ لیجیے، سر فرید کو۔ بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں کہ جو وہاں پر جو ہے ان سے موک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں آئلس کے،
اسی آئلس ٹیسٹ کے بیس پہ ان کو اسیسڈ کیا جاتا ہے، وہ بالکل آلموسٹ اس کے ڈیزائر بینڈ کے مطابق ہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی اسیسمنٹ کریں، دیکھیں کہ جہاں پر آپ کی ویکنیس ہیں تو اس کو امپروو کریں، انشاءاللہ یو ول گیٹ یور ڈیزائر بینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو راکٹ سائنس، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک انٹینشن لے کے چلنا ہوگا کہ میں نے آئلس دینا ہی دینا ہے. تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں جو ہے سوال پوچھ لیں، اور سر جو ہے وہ آپ کو خود جواب دے دیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.